غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری 5 اگست 2019 کو بی جے پی حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی غیر قانونی تبدیلیوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے نوٹس لے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ بھارتی فورسز نے پونچھ اور ریاسی اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں آج بھی جاری رکھی اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجی گھروں میں گھس کر گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ اور مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ادھر قابض حکام نے کشمیری مکان مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے ضلع سانبا میں 11 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے۔ کرایہ داروں کی پولیس سے تصدیق کی آڑ میں کیے گئے اس اقدام کو کشمیری مکان مالکان پر بھاری ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے کے خفیہ ایجنڈے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر حمید فیاض کو پیرول پر مختصر عرصے کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ مودی حکومت جماعت اسلامی کو حق خود ارادیت سے متعلق اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مسلم شناخت مودی حکومت کے نشانے پر ہے کیونکہ اس نے علاقے میں اپنا ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے غیر قانونی طور پر دفعہ 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت اور شناخت چھین لی تو حالات مزید ابتر ہو گئے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ ہماری مسلم شناخت پر حملہ ہو رہا ہے۔ مودی حکومت ہمارے ثقافتی، لسانی اور مذہبی ورثے کو مٹاتے ہوئے ہم پر ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ہماری مسلم شناخت کو چھیننے اور حق خود ارادیت کے لیے ہماری جدوجہد کو کمزور کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ادھر لداخ خطے سے تعلق رکھنے والے ماحولیاتی کارکن سومن وانگچک نے اعلان کیا ہے کہ اگر بھارتی حکومت حقوق کے مطالبات پر لداخ کے ساتھ بات چیت شروع کرنے میں ناکام رہی تو وہ 15 اگست سے 28 روزہ بھوک ہڑتال پر جائیں گے۔